فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ذی وقار علماء کرام بزرگور دوستو، علماء کرام نے خطابات تسی اس وقت تک سن چکے ہو۔ میں اختصار نال چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یا ایہا النبی، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی آیت دا معنی مفہوم سمجھا کے گزارشات ختم کر دیا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی، اے خبر دینے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی، اے خبر بریکٹ غیب کی سمجھ آگئی؟ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ غیب ہے، اے مولوی نے بریکٹ چھپایا۔ بریکٹ دا معنی ہوتا ہے کہ اس معنی اے آیت آئی کوئی نہیں، یہ میں پائی ہے۔ کیونکہ ہر شخص، ہر مکتبہ فکر دا خطیب وائس عالم جدو قرآن پاک دا معنی یا ترجمہ کردا ہے تو او دے ذہن ایک پہلے مسلک ہوندا ہے۔ جو قرآن دے الفاظ تو ثابت نہ ہوئے تو پھر بریکٹ دی لوڑ پیندی۔ اس بریکٹ وچ او اپنی ہاتھ دی صفائی کردا ہے، دکھاندا ہے پر میں بھی کوئی شے ہوں تسی بھی کوئی شے من محسوس ہوندے ہو، تہاڈا کی خیال ہے؟ بس کریے، بجھے بجھے چہرے پریشان چاول تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی چاول کھا دینے، بس کریے یا بیان کری 4 گھنٹے میں بجلی تے چلنا اونج دی لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ، جڑے آندے ہو با رہن دیو، بیان نہ کرو، ماشاءاللہ 2-4 بندے دی خیر۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ غیب لفظ قرآن پاک دی اس آیت وچ موجود نہیں سی، اور غیب لفظ قرآن دا ہے، اور کئی مقام تے لفظ عربی دے قرآن وچ استعمال ہوئے۔ یہ
اس آیت دا یہ معنی ہوندا تے لفظ غیب قرآن دے اس آیت وچ موجود ہوندا، موجود نہیں۔ ہن قرآن پاک دے متن تے تبدیلی ہو نہیں سکتی، ترجمے بھی نہیں ہو سکتی، ہن بریکٹری چ کم ہو سکتا ہے۔ اسی بعد حضرت شیخ القرآن فرماندے سن کہ جدو مولوی قرآن حدیث پڑھدا کہے نا یعنی کہ سمجھو ہن کوئی ضرور لا یعنی مارے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا کرے گا۔ یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے، یہ بریکٹ ہے مولوی صاحب دی لا یعنی جڑی اس آیت پان کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہوں دا مدعا عقیدہ اس آیت تو ثابت نہیں سی ہوئی کہ انہوں اس لفظ نو بڑا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر معنی ترجمہ کرنا ہی تھے اے خبریں دینے والے، اور آپ نے جتنی خبراں دیتی نے یہ بھی کوئی شک نہیں، وہ خبر غیب دیا۔ توجہ فرمائی، جڑی آپ نے خبراں دیتی نے وہ خبراں غیب دیا ہی، لیکن آپ غیب جان دے نہیں، خبراں دین دے غیب دیا ہی ساتھ، غیب جان دے نہیں ساتھ۔ ہن حیرانگی دی بات ہے دس دے غیب دی خبراں نے تے غیب جان دے بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ غیب دی خبر آپ ہی بیان امت نو کر دے سن، لیکن وہ آپ غیب دان نہیں سی، غیب دان خبراں آسمان تو جبریل نو دے کے نازل فرماندا سی، وہ آپ خبر سن کے اپنی امت نو بیان کر دے سن۔ جی اس طرح سمجھ نہیں پائے تو آسان لفظ ہی سمجھانا۔ میں جی اس وقت ایک حدیث تو انہوں پڑھ کے سناوا اور حوالہ دیا کہ حدیث صحیح البخاری چھے تو میں غیب جاننا، تسی غیب جان دے ہو نہیں تو ہنتے حدیث میں سنائی۔ میں غیب اس واسطے نہیں جاندا کہ میں وہ حدیث صحیح البخاری چو پڑھی، پھر امام بخاری غیب جان دے ہوں گے جنہوں وہ حدیث لکھی۔ جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح البخاری نے کھولے ہے تو انہوں واضح کیتا ہے شروع اندر ہی کہ میں غیب دان نہیں، میں یہ حدیث اپنے استاد کو سنی۔ چلو امام بخاری رحمت اللہ دے استاد غیب دان انہوں بھی فرمایا کہ نہیں حدثنا، میں یہ حدیث اپنے استاد کو سنی۔ شاید انہوں دے استادہ دے استاد غیب دان انہوں بھی وضاحت فرمائی ہے کہ نہیں میں یہ حدیث تبع تابعی کو سنی، تبع تابعی فرماتے رہے حدیث میں تابعی کو سنی، تابعی فرماتے رہے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کو سنی، اور صحابی فرماتے رہے خبر میں رسول اللہ کو سنی، اور رسول اللہ فرماتے رہے میرے تے جبریل آیا اور جبریل نو غیب دان اسمان تو خبر دے کے نازل فرماندہ۔ پھر غیب دان کون ہوا؟ اللہ۔ اصل ہے جدوں حدیث دے اندر مستقبل دے حالات و واقعات آؤندے نے تے او مولوی پڑھ دے سن دے ویندے نے تے عوام نو سنا دے نے بھائی اے واقعات 1400 سال بعد چون آئی تے نبی علیہ السلام پہلے دس گئے تے پھر غیب دان سن تے تائیں دس گئے۔ اللہ دے بندو غیب دان نہیں سن، آپ تے وہی آندی سی۔ یا اس طرح بھی آسان لفظ سمجھانا، یہ تے علماء کو سن دے دنیا کوئی مسلمان انکاری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو وحی لے کے جبریل آندا سی، یہ تے کوئی شک نہیں کہ صرف اہل حدیث دا عقیدہ ہے، سارے اندے ہی عقیدہ ہے کہ کون وحی لے کے آندا سی؟ جبریل۔ کنہ کو نبی علیہ السلام تے جدوں آپ کو وحی لے کے آندا سی تے آپ پتہ جواب کی فرما دے سن بس جبریل میرے کو آمن دی لوڑ کوئی نہیں، میں تے سارا کوئی پہلے ہی جاننا، دوبارہ نہ ہوئی۔ کدی انج آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک دفعہ 18 دن جبریل نہ آئے تو مصطفیٰ پریشان ہو گئے۔ عجیب اتفاق ہوئے، مشرکین مکہ نے یہودیاں نو لکھ بھیجیا عیسائیاں دے پادریان وہ پادریانوں کہ ساڑھے کو لکھ آیا ہے نبی
تے او جڑا سوال کرنے او دے جواب دے چھڑ دے تے ساڑا علم بھی پورا سارا تے توڑے کول کی اسمانی کتاب آندہ علم ہے تُسی کو یہ ہو جائے تاریخی نوعیت دے سوال بھیجو جڑے سی جواب پوچھئے تے دے نہ سکا یہ دا مطلب ہے کافران دا کی نظریہ سی بات سوال منن واسطے نہیں پوچھڑا پھسان واسطے پوچھڑا کی خیال ایک ہوندہ ہے سوال پوچھڑا با منن واسطے ایک ہوندہ ہے با مولوی نو پھسان واسطے تُسی کہتے واسطے بیٹھے ہو پھسان لئی چلو منن واسطے کہ پھسان واسطے چلو جیڑا پھسان آج بیٹھے ہو پھسا کے ویکھ لوے کی پھسان واسطے ہوندہ ہے منن لئی ہوندہ ہے پھسان لئی مشرکین مکہ منن دے رادے نال نہیں سوال پوچھنا چاہندے سن کہ جواب نہ ون تو اسی اعلان کریے کہ ویکھو یہ نبی ہوندہ تے سوالان دے جواب نہ دے دو سانو بھی لوگاں نے سوال گھڑے ہوندے باجے پانی مکھی گر جائے تے کاڑ لو چائے یا دودھ دے یہ تے حدیث چاہندہ ہے مچھر دا مسئلہ کتھے ہوندہ ہے مچھر کتھے لکھے ہے بھائی ڈگے تے باہر کاڑ لو یہ دسو حدیث جو یہ تسی حدیث اور قرآن صرف من دے ہو گائے دا دودھ تے گوشت دا ذکر ہوندہ ہے پر ماجھالا تے تسی دسو کتھے لکھے ہیں یہ منن لئی نہیں ہوندہ یہ الجھان لئی پھسان لئی ہوندہ ہے لیکن جیڑا قرآن و حدیث نال اپنی محبت پا لوے اے ہو جائے سوالات فسدہ نہیں ہوندہ لیکن شرط ہے کہ دل دی صفائی نال قرآن نو پڑھے پیغمبر دی حدیث نو پڑھے غور کیجئے مشرکین مکہ نے سوالات پوچھ گھلے اپنے کولو نہیں دوجے مذہبہ کولو یعنی دوجیاں کولو سوال لینے تاکہ اسی پھسائیے اے بھی انہاں دا ہی طریقہ ہے سوال جا کے کتھو لے یہودیاں عیسائیاں کولو وہ پادریاں کولو انہاں لکھ کے سوال بھیجے اہل مکہ نو با جیڑا توڑے کو نبی آیا ہے او دے کولو اے پوچھو کیڑے سوال روح دی حقیقت کی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا نام ہے انہاں دی اولاد یعقوب علیہ السلام رہندے سن کنان تے بنی اسرائیل رہے مصر تے اسرائیل علیہ السلام دی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد مصر کے میں آئی یہ تے کنانی سن مصری کے میں بڑھے اور سورہ یوسف توڑے ذہن ہے نا کہ کنان جو یوسف مصر کس طریقے نال آئے اور کہ انہاں دی اولاد اتھے پھر رہی ایک سوال تاریخی نوعیت دا پرانا سوال تیسرا سوال ذوالقرنین کون سی چوتھا سوال اصحاب کہف کون سا اے سوالات لکھ کے انہاں اہل مکہ نو مشرکین مکہ نو بھیجے انہاں کے سوالات نبی علیہ السلام کو پیش کیتے کہ اے سوالات نے انہاں دے جواب دیو جیڑا پوچھنے او دے جواب دیتی جان دیو اے ہن سوال اصل لے آن دے نبی علیہ السلام جب سوال سنے تے آپ نے کی فرمایا ہے کہ ان سوالات دے جوابات آج نہیں کل دیا اے ان کوئی مولوی ہی حل کر سکتا ہے با کل دا وعدہ کیوں کیتا ہے اے کسی کو لو پوچھو بامی تو آنو کھیر کھوا کے پوچھنا پوے با کل دا وعدہ کیوں کیتا ہے سوالات آئے نے نبی علیہ السلام نے کل دا وعدہ فرما لے دو جو ایک چیز لازم ہے یا سوالات دے جوابات اس وقت علم چ نہیں یا علم تے جان بوجھ کے فرمایا ہے کہ آج میرے علم چ نہیں کل دساں گا تے پھر جھوٹ بندا ہے پیغمبر کو جھوٹ دا نکلنا ناممکن کیونکہ پیغمبر گناہ تو پاک یہ انہوں فیصلہ تو سا کرنا ہے پیغمبر دی عصمت بچاؤ ذرا کہ میں بچان دے ماننا پائے گا کہ اس وقت علم نہیں ساتھ فرمایا کل جواب دیا
انہاں کیا کوئی گل نہیں، سوال بڑے دوروں آئے نے، جواب کل بھی لب جائے تے ٹھیک۔ ہاں تساں جے سوال کوئی پوچھنا ہوئے تے تانوں بھی پچھوں بعد اجازت لکھ کے بھیج دیو، تو جڑا آج آئے گا ٹھیک ہے، جڑا نہ آئے گا انشاءاللہ کل دسا، جے کل نہ آیا تے اگلے سال تے پھر میں آنا ہی ہے نا انشاءاللہ، جے جیندہ رہا تے آواں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کل انہاں کیا کوئی گل کل پوچھ لاؤ، سویر ہو گئی، رات ہی ساری رات من لگتا ہے مشرکین نے جا کے گزاری ہونی، بس سوال نہ جواب کتوں ہونے آگئے سویرے سویرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آگئے جواب دیو، فرمایا آج نہیں کل، فرمایا کل آندے سو کل تے پھر اگلے دن دا وعدہ، فرمایا وعدہ تاں کرنا کہ ہجے اسمان تو اس نے خبر دیتی کوئی نہیں جڑا ہر چیز نو جاندہ ہے، میں تے نہیں جاندہ، کل دا وعدہ ہے۔ انہاں کیا کوئی گل نہیں، چلو پرسوں صحیح، اگلے دن پھر آ گئے، اج فرما ہجے بھی جبریل کوئی نہیں آیا، کل صحیح، کل دے وعدے ہوندے ہوندے دن گزر گئے 18، تے رب نے آپ گزارے تاکہ 15ویں صدی دا مشرک قابو چ رہے، بے مہارا نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں جانا جبریل، یا اللہ کیوں؟ فرمایا ذرا یہ 10 لون تے ادھر پوچھ لون تے ونڈ پا لئیے کہ غیب دان کون ہے، ہجے نہیں دسنا۔ 18 دن گزرے، مشرکین آئے، کہنے کہ آج جواب دیو، یا ہاں کرو یا نہ کرو، ایک کل دا روز وعدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجے آسمان تو آئی کوئی نہیں وہی، تو جب تک وہی نہ آئے میں بولتا نہیں تے میرے علم وچ نہیں۔ مشرکین کہنے لگے دا مطلب ہے خدا تو انہوں چھوڑ گیا ہے، وہ ہن بھلا بیٹھا ہے تو انہوں نعوذ باللہ، وہ کتے گئی وہی، وہ کتے گئے روزانہ، آج وہی آئی، آج وہی آئی، آج خبر آئی، کہاں گئی ہو وہی، کہاں گئے ہو پیغام، کتے گئے ہو جبریل، انہاں تے استہزاء و مزاق کرنا سی۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، جدو پریشان ہوئے نا پھر اللہ پاک نے فرمایا جبریل ہون جا، ہون انتہا ہو گئی، پریشان ہے میرا پیغمبر۔ جبریل آئے، پہلا پیغام کی لائے، فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اے محبوب من وقت وَالضُّحَى، من صبح دے وقت دی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، جدو رات چھا جائے من اس وقت دی قسم ہے، تو نے چھوڑیا بھی نہیں، تو نے بھلایا بھی نہیں، ہر آن والی گھڑی توڑے حق اندر بہتر ہوئیں گی، یا آخرت دینا زندگی دنیا نالو بہتر ہوئیں گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوبہ اتنا کچھ دے دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤں گے۔ آج مشرکین نے کیا ہے کہ تو ہنو رب چھوڑ گیا محبوب تے تسا کہ میں یقین کر لیا ہے جے میں تو چھوڑ جانا ہوں تے میں کدوں چھڑ جاندہ علم یجدک یتیمن، علم یجدک یتیمن فآوا، یہ تو چھوڑ جانا ہوں ادوں چھوڑ جانا، جو تسی دنیا تے آئے سو تے توڑا ابا دنیا تو جا چکا سی، تسی یتیم سو، میں چھڑنا ہوں دا ادوں چھڑ جانا۔ علم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یہ ادوں چھڑ جانا۔ جدوں اہل مکہ دی گمراہیاں ویکھے تسی پریشان ہوندے سو تے ستو لے کر کے غار حرا اندر ٹر جاندے سو کہ کی بنے گا سجڑی ہوئی قوم دا تے اس گمراہ قوم دا کی بنے گا۔ آج عذاب آیا کہ کل عذاب آیا، یہ تے بدکاری اندر، فحاشی اندر، بے حیائی اندر نے، انہاں تے شرک دی بدعات دی انتہا کر چھڑی ہے، انہاں گناہاں دی انتہا کر چھڑی ہے۔ تسی متلاشی سو کس باندے، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، محبوبہ جدو یتیم پایا ہے، علم یجدک یتیمن فآوا،
جدو میں تن یتیم پایا ہے فآوا میں آمنہ دی گودی عطا فرمائی ہے علم یجد کا یتیمن فآوا جدو تن یتیم پایا ہے ادو میں سیدہ حلیمہ دی گودی عطا فرمائی ہے فآوا اے میرے محبوبہ ادو جدو تن میں یتیم پایا ہے ادو میں عبد المطلب دا پیار عطا کیتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا کہ چچا ابو طالب دا پیار دیتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا محبوبہ 40 سال تک تو آنو پالتا رہی آواں تے تن جگہ مختلف مقامات دیندہ رہی آواں پھر کی ہویا ہے تو یہ پرشان سے اجڑی قوم دا کی بنے گا وَوَجَدَ قَضَالًا فَهَدَا جدوں اس پرشانی اندر تسی مکہ شہر چھوڑ کے غار حرام را گئے سو تے میں اتوں کی نادل فرما اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اس ویلے تنو قرآن عطا فرمایا ہے وَوَجَدَ قَضَالًا فَهَدَا وَوَجَدَ قَائِلًا فَأَغْنَا اے محبوبہ تن تنگ دست غریب پایا ہے کہتے سیدہ خدیجہ جیسی رئیسہ عورت دا نکاح کرا گئے تن غنی فرما دیتا ہے کہتے جہاد دے میدان دے اندر مال غنیمت دے کے غنی فرما دیتا ہے کہتے توڑا پنجمہ حصہ خمس رکھے محبوبہ توہانو جناب غنی فرما دیتا ہے کہتے مال و دولت کہتے مال غنیمت آ رہا ہے کہتے مال فے آ رہا ہے توہانو میں غنی فرما دیتا ہے محبوبہ تن چھٹ جانا ہوں ادوں چھٹ جانے ہون نبوتاں دے کے مقام دے کے عزتاں دے کے شانہ دے کے رفت دے کے حسن و جمال دے کے ساری دنیا دا سردار بنا کے ہون کدوں چھیوں چھڑا محبوبہ ہون تسی کون ہو ادوں یتیم سوتے نہیں چھڑے آئے تے آج کون ہو نون والقلم وما یسترون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون غور کیجئے جڑا بندہ ہے کہ اہل حدیث دا نقطہ نظر ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ساڑھے بڑے بھائی جتنے نے سنیے میرا اور میری جماعت دا کی دا جڑا اس تو بعد بھی الزام لگن ہے او دے واسطے ہدایت دی دعا ہو سکتی ہے سنو میرا اور میری جماعت دا کی دا ایک ترازو رکھیے ایک ترازو لگائیے اس ترازو دے پلڑے اندر ساری کائنات بٹھائیے اور نوری کہنے والو تسی بھی سنو بشر کہنے والو تسی بھی سنو پیغمبر دے مقام ذات شان عزت اور عفت نور سنیے ترازو دے پلڑے اندر ساری کائنات رکھ دیجئے ترازو دے پلڑے اندر سارے نوری بٹھا دیجئے ترازو دے پلڑے اندر سارے ناری بٹھا دیجئے ترازو دے پلڑے اندر آسمان تو لے کے زمین تک زمین دی گہرائیاں تو لے کے آسمان دی بلندیاں تک سدرۃ المنتہا تو لے کے جناب عرش الہی تو لے کر کے جناب نیچے زمین تک جائیے جتنی مخلوقات ہے جو جناب جنت دے اندر جتنی مخلوقات ہے جنتی ساری مخلوقات جنتی ساری حورا سارے نوریو ناریو انسان ساری مخلوق پل ترازو دے پلے رکھ دیتا چاہے اور دوسرے پلے اندر میرے پیغمبر دی ذات نہیں میرے محبوب دے جسم دا ایک بال رکھ دیتا چاہے ساری مخلوق مل کے میرے محمد جسم دے بال دی عظمت دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسئلہ کے حق کا لیادی مسئلہ کے حق کا لیادی چور بھی کہے چور کی خیال ہے چوری تو بچن واسطے ہی ذریعہ کہنا چور بھی کہے کہ چور چور بنتے رضوی ہو اور کہتے ہو ہم محمد کے وفادار ہیں بنتے چشتی سور ورتی ہو جمیری ہو غیروں سینکڑوں استانوں پہ جھکے ہوئے ہو اب کہتے ہو کہ ہم پیغمبر کے غلام ہیں سنو ہماری عقیدت ہماری محبت ہم نے کوئی اور استانہ کوئی اور پیر کوئی اور مرشد کوئی اور امام کوئی اور بزرگ کوئی اور مفتی ایسا نہیں بنایا جس کے نام کے ساتھ اپنے مذہب عقیدے کو چلائے ہماری وفا ہے پیغمبر کے ساتھ کہ قیامت تک نسبت بھی ہوئے گی تے پیغمبر دی چلے گی اور اتباع اور امامت بھی ہوئے گی تے میرے مصطفیٰ دی ہوئے گی سبحان اللہ ساڑھے کولتے دوسرا ہے ہی کوئی نہیں دوسرا کتھو آنا سا کسے واس پاسے پلٹ کے ویکھے ہی نہیں یہ تو آڑا ہی حوصلہ ہے اللہ 5-7 تو انج دے بزرگ اور دے وے ساڑھے ہی حوصلہ ہے کہتے شیخ سعدی دے الفاظ یاد آئے
لکھیا ہے نا اپنی کتاب وچ، ایک بندہ جا رہا سی نا تے ایک عورت جا رہی سی، تے گھور گھور کے بندے نے عورت ال ویکھیا، عورت نے ویکھیا بھائی بندہ بار بار میرے ال ویندا ہے، کہنے لگی تانوں کی ہو گیا میرے ال کیوں ویندے ہو؟ کہنے لگے مینوں تھوڑے نال تیرے نال عشق ہو گیا ہے تاں وینا۔ اس آخیا بھائی عشق کیوں ہویا ہے، کوئی میرے چ خوبی؟ اس آخیا بھائی تو خوبصورت ہے اس وجہ تو؟ انہیں کیا صرف حسن دی وجہ تو؟ کہنے لگا ہاں۔ اس آخیا جی حسن دی وجہ تو عشق کرنا سی تے میری بہن دا عشق کردا بہن نال، وہ تے میرے نال بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس آخیا وہ کتھے آ رہی؟ اس آخیا پیچھے۔ جو انج بابے پلٹ کے ویکھیا عورت نے رکھ کے تھپڑ مارے، انہیں کہا عاشق ہویا تے پرت کے نہ ویکھیا، نالے عاشق ہوندے ہو نالے ہزاراں ول ویندے ہو۔ جے تسی عاشق گوا تے تواڈے واسطے اہل سنت ہونا ہی کافی سی، اگے کسے اگے پیچھے لاکے صاحب کے دی لوڑ نہیں سی، لاکا صاحب کا لبدہ ہی ہوئے جے پچھلے نام نال گزارا نہ ہوئے۔ سنیے قرآن پاک نے کی فرمایا، فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے جبریل تسی 18 دن آئے نہیں، فرما محبوب جی رب نے بھیجیا نہیں۔ آ جاؤ خود خیر پیچھے مسئلہ تو نہیں سی ہو گیا، میں 18 دن نہیں آیا کیوں؟ فرما محبوب جی رب نے بھیجیا نہیں، تساں فرمایا سی سوالات دے جوابات میں کل دیاں گا، تہانوں کہنا چاہیے سی انشاءاللہ کل تاں دساں گا جے غیب دان نے اسمان تو وہی کیتی تے، تساں فرمایا سی میں دساں گا، تے رب نے فرمایا ذرا محبوب نو دس لین دو پھر وینیا پھر کی ہوندا ہے۔ تساں بیان کیتے، فرمایا ماما جبریل میں تاں بیان کردہ جے تو پیغام لے کے ہونا جے ایویں سمجھنے یہ اور آسان لفظ اندر سمجھانا، مولوی نے قابو کرنا ان قابو کیتا کرو کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اندر ایک خبر دسی ہوئے اس تو پہلے کہ اسمان تو وہی نہ آئی ہوئے، اس خبر دا تذکرہ کرو، حوالہ دو۔ ایک خبر جیڑی آپ نے دسی ہے وہی دے آن تو پہلے ایک بول ایک خبر ایک واقعہ کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ ہے واقعہ سنو، تے میں تو انداز رہا میرے کو جبریل بھی کوئی نہیں آیا، وہی بھی کوئی نہیں آئی، الہام بھی کوئی نہیں ہوئی، آسمان تو خبر بھی کوئی نہیں آئی، میں آپ جاننا وا، میں غیب دانا میں جاننا وا، آسمان تو خبر نہیں آئی تے میں دسے آئے ایک ایسا حوالہ لائی ہے تے میرا اور میری جماعت دا دعویٰ کی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یا ایوہ النبیو، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وحی کی خبریں دینے والے کی معنی بنے گا؟ یا ایوہ النبیو، اے وحی کی خبریں دینے والے، اے رب کی وحی سنانے والے، اے رب کے پیغام سنانے والے، اے رب کا پیغام امت تک پہنچانے والے، یا ایوہ النبیو، یا ایوہ النبیو۔ کوئی کہہ سکتا ہے یا ایوہ النبیو، اے نبی تسی کہہ رہے ہو، جبکہ اہل حدیث تاکیدہ ہے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے، پھر یا ایوہ النبیو کیوں آندے ہو؟ سنو اہل حدیث تاکیدہ یا ایوہ النبیو، اہل حدیث جیڑا ہے کہندے کدوں جتھے قرآن اندر لکھی ہے یا ایوہ الرسول لکھی ہے ایویں پڑھدا ہے، یا ایوہ النبیو لکھی ہے تے پڑھدا ہے، یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر ایویں پڑھدا ہے کیوں؟ جدوں ایک قرآن دی آیت آئی سی آسمان تو تے جدوں جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے سی تے نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے نے تے جبریل کیا ہے یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، جبریل پڑھ رہے نے رب دا پیغام، سامنے مصطفیٰ موجود نے، ایک باری حوالہ دیو کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے ہون تے جبریل نے آ کے آسمان تو کیا ہوئے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبیو نہیں، جب تک مصطفیٰ زندہ رہے جبریل یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول کہہ کے مخاطب کر دے رہے،
جب تک نبی پاک زندہ رہے صحابہ کرام یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے بلاندے سن حضور نو یا محمد صحابہ نہیں سی کہندے یا محمد نہیں سی کہندے کیوں کہ چنگا ہی نہیں لگتا بندہ ہوئے غلام تے آقا نو نام لے کے آواز دیو بلا تجربہ کریا ہے کھا کل توڑا ابا جا رہے ہوئے دیکھیا ابے دا نام لے کے بلائے او ادھر آئے اکرم جدے پیو دا نا اکرم ادھر انہوں اکرم کلائے تو جیڑا بھی سنے گا نا وہی کہے گا لگ ہے چلو میں کچھ نہیں آندا آپ ہی اکھیا ہے اگر خیر نال ماشاءاللہ چنگی تربیت کی تھی نہیں پتہ ہی نہیں پیو نے بلانا کہ میں لگ ہے چلو سمجھ گئے ہو بھئی ابے نو نا لے کے بلاند ہے ذرا تجربہ کرو کھاؤ کوئی ہے جناباں یہ توڑے کوئی پوچھے ابے دا نام کی ہے تیرا ابا کون ہے نام دس کے فخر محسوس کرو گے جب ابے نے بلاؤ گے تو نام لے کے یہ ساڑھے کوئی پوچھے ایسی ہے نا ساڑھے محبوب دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جدو آواز دے بھی پھر یا محمد کہتے بیوی تجربہ کر کے میاں صاحب نو نہ لے کے بلائے تے ادب دے خلاف ہے استاد نو شگرد نام لے کے آواز دے وے تے ادب دے خلاف ہے تے جے ایویں سمجھ نہیں آئی رہا صحیح مسلم دے اندر ہے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی صحابی رسول نے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی نے سامنے ایک بندہ غیر مسلم ہے یہودی ہے نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے اور یہودی نے نبی علیہ السلام مخاطب کی کر کے کی اندہ یا محمد نبی علیہ السلام مخاطب کردہ ہے کافر ہو کے مخاطب کردہ ہے تے کی اندہ ہے یا محمد سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے زوردار مک ماریا دھکا دیتا سینے تے مک مار کے دھکا دیتا ہے وہ پچھا گرے ہے آندھا من ماریا کیوں ہی فرماتا اتنا بھی حیاء نہیں کہ ساری کائنات دے سردار نو یا محمد کہنا ہے تے میرے سامنے کہنا ہے صحابی رسول فرماتا میرے سامنے تجھے یا محمد کا وہ ساڑھے سامنے کی خیال ہے ساڑھے سامنے جیدہ تجرب جیدہ دل کردہ ہے میرے سامنے یا محمد ہے دے کلو کہ من کہہ کے وکھا دے جن میں دھکا دے کے پچھا گراما نہیں تو صوبان دا منن والا نہیں سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ دھکا دیتا ہے مارے یہودی نو غیر مسلم نو فرماتن پتہ نہیں اس کائنات دے سردار نو آواز کے میں دینی ہے یا محمد کیوں کیا آئی میری غیرت گوارا نہیں کرتی تو جب تک نبی پاک دنیا اندر موجود رہن صحابہ نے آپ نے مخاطب کر کے کی فرمائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور پھر ایک دن وقت آئے گا انشاءاللہ جدو نبی علیہ السلام زمان دنیا تشریف لے گا نا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گھر بیٹھ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے آپ نے مخاطب نہیں فرما جدو نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گانے جب تک ہم موجود رہنے صحابہ کرام فرماندے رہنے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور جدو نبی علیہ السلام دنیا تشریف لے گانے پھر صحابہ کرام نے گھر بیٹھ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیا نہیں ایک دن پھر آئے گا اسا وہابیاں نے بھی یا رسول اللہ کہنا ہے اچھی بولو کہو گے ہیں وہابی پریشان ہو گیا وہ ایسا کتے کہنا ہے انشاءاللہ کہنا ہے ایک دن کہنا ہے حوض کوثر تے نبی پاک تشریف فرماؤ نے کہا یا رسول اللہ پانی پلا کی خیال ہے کہو گے نا انشاءاللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ انشاءاللہ حوض کوثر تے کہوں گے لیکن تساں ہوتے ساڑھے وابیاں دی زبان چوں یا رسول اللہ کیا ہویا سننا جو نہیں جانے کیوں میں کہ تساں اس پاسے ہونا جو نہیں سنو دیتا جی اس پاسے ہوتے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا یا ایوہ النبی اے وہی کی خبر امت تک پہنچانے والے جی اللہ جی فرما انا ارسلناکا تو ہنو زمانے واتی رسول اسا بنایا ہے تو ہنو قیامت تک لگی رسول اسا بنایا ہے انا ارسلناکا تو انو ساری کا نادہ سردار سرتاج اسا بنایا ہے انا ارسلناکا رسولوں میں جنہوں بنان والا کون ہوئے اے ڈھلی ڈھلی آواز نہیں آواز کم از کم اے باہر تک گلی تک دے جائے اے تو میں نہیں آندھا با اسلام آباد تک ٹور جائے ان مولوی جا کے اتنا گرجو کہ اسلام آباد تک آواز جائے
دسو مولوی کوڑ پہ مرندہ ہے کی حال چلو اتنی تو ہے گلی تک تے جا سکتی ہے نا سچ تے بولیے نا یا ایوہ النبی انا ارسلناک اے میرے محبوب رسول تو نسا بنایا ہے رسول بنان والا کون ہوں ہے کچھ ہی بولو کون ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک رسول ہوندہ ہی ہوئے جنہوں بنان والا اللہ ہوئے جنہاں آپ بن جائے رسول نہیں ہونا رسول بنان والا اللہ ہوندہ ہے رسول کون ہوندہ ہے سنیے توجہ کیجئے جیڑا بندہ تو نے کہے آل حدیث دا چیزاں ہے کہ بعض بختہ نے انج دے بھی بات مشہور کیتی ہے کہ آل حدیث دا چیز ہے کہ نبی علیہ السلام دا نماز اندر خیال آ جائے نماز ٹوٹ جان دی جی حضور دا خیال آ جائے نا نماز ٹوٹ جان دی گدے دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹ دی حضور دا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جان دی ہے پتہ گل کی سی سید احمد بریلی ہوئے نے بریلی شہر دے رہن والے بریلی تو مراد ہے مسلک نہیں بات کوئی ناراض ہو ونجے او بریلی شہر بریلی ایک شہر ہے نا انڈیا دا اتھو دا ایک عالم گزریا سید احمد بریلی بریلی تو بریلی مسلک نہیں شہر مراد تو انہیں پتہ ہے نا اس شہر دا سکھ بھی ہوئے تو کی ہوندہ ہے بریلی ہوندہ ہے کی کیا پرشان تو جی اہل حدیث ہوئے تو کی ہوندہ ہے بریلی شہر دا اہل حدیث ہو چلو ہون تے راضی ہو گئے ہو نا ہاں جی اہل حدیث ہو تو ہوئے تے وہ بھی بریلی جی سکھ ہوئے تے وہی بریلی چنگا نہ ڈھوٹے اللہ مزید برکت فرمائے سید احمد بریلی شہر دا ایک عالم گزرے او دی ملفوظات نے او دی چنے پانت لکھی یہ شکر ہے وہ ساڑھا نہیں سی یہ جان چھوٹی انہیں پتہ کی لکھیا ہے انہیں لکھیا ہے با نماز توجہ کس وال ہوئے بولو خیال نماز اللہ فرما دے نے خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نیک جڑے لوگ نے انہاں دا خیال نماز گھٹ آوے گدھے دا یا بیل دا ڈنگراں دا سواریاں دا کاروبار دا خیال آوے او خیر ہے نیک لوگاں دا خیال گھٹ آوے خاص کر آخری نبی دا خیال گھٹ آوے کیوں جی انہاں گل کیتی ہو سن لو میری عادت ہے میں کسی دا کوئی حوالہ دیواں تے خیانت نہیں کردا اصل گل دسدا مو دے اگا پچھایا کی اس بیچارے اپنے دلوں تے گل کیتی ہے ٹھیک پر بیچارے الٹی پہ گئی وہ نے جے خیال آیا تو نماز پڑھ دیاں اپنے گدھے دا گوانڈیاں دے گدھے دا نہیں اپنے گدھے دا یا ڈنگراں دا بیل دا جٹنے ہی خیال ہوندے نے نا پٹھے کپن دا دکاندار نو دکان دا نماز یہ تن خیال آیا نا اپنے کسے جانور دا ڈنگر دا کسے انسان عام دا ادن اتنا خطرہ نہیں کیوں یہ خیال عام جے خیال اوشی تے نکل جاسی یہ خیال آیا تو انو نیک لوگاں دا اور تو ان خاص کر خیال آ گیا آخری پیغمبر دا وہ سونے اتنن وہ پیارے اتنن وہ محبوب اتنن کہ انہاں دے خیال کھو جاؤ گے ہو سکتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہ لگے کہ میں کی کر رہا سا اس واسطے خیال کدھر رکھو اللہ یہ نیک لوگوں دا خیال آ جائے تو او دماغ نال ذہن نال چمٹ جاندہ ہے وہ نکلدا نہیں آسانی نال تو جنہوں خیال آخری نبی دا آ جائے آندھے نے بہت خطرہ ہے کہ نماز پڑھ دیا تسی بے خیالی حسن مصطفیٰ جی کھو جاؤ تو پتہ ہی نہ لگے میں کر کی رہا سا تو نماز دا خیال انجے ہی ویندہ رہے گالتے بیچارے اپنے والوں تو ٹھیک لکھن لگائی پہ الٹی گئی سی انہاں کہ اللہ توبہ توہین کی تیس چلو کی تیس کیڑا ساڑھا تو آڑھا یہ اللہ اے ہو جب پائیں ساتھ تو ہور دے لیکن آل الحدیث دا نظریہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام دا خیال آ جائے تو نماز نعوذ باللہ باطل ہو جائے کیوں ہو سکتا ہے ساڑھے عقیدہ ہے خیال مصطفیٰ نہ آوے تو نماز ہوندی ہی نہیں بھلا خیال آندہ ہے نا نبی نماز کتے ہوتے تو بعد چاہے گا نا صراط الذین انعمت علیہم آئے گا انہوں جڑا پڑھے گا
آئے گا تو اس نے جڑا فاتحہ شریف پڑھے گا جنہیں پڑھنی نہیں ہو تو انجھے کھلوتے ہیں خیال کتھو آوے رسول پاک چلو ساڑھے واسطے نو پڑھ دے رسول پاک دے خیال واسطے پڑھ لیا کرو ہن ایک بندہ کھلوتا ہے انہوں کیا دا خیال ہونا ہے کوئی خیال نہیں ہن کاروبار دی خیال آنا ہے کیسی اہل حدیث دی نماز ہے کہ نماز پڑھنے خیال تاں آوے گا جب پچھو چپ کرے گا یہ صرف خیال ہی خیال ہے امام اگے کھڑا ہوتا ہے یہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہ اپنے خیال ہے جن خیال کسے شاید آئے باوی کسے شاید آئے تے اہل حدیث ہے اللہ اکبر اللہم باعد بینی خیال دیتا آئے گا جو چپ کرے گا اللہم باعد بینی و بین خطائی آیام ادھروں دعا مکیے پھر آندہ اعوذ باللہ اللہ خیال تو من بچا لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دے خیالات تو بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم خیال آن لگا پیغمبرنا صراط الذین انعمت علیہم اللہ جنہ پاک باز لوگاں تے تو انعام کیتا ہے اللہ انہاں راستہ منو عطا کر دے او پاک باز لوگ کون دوجا مقام پنجمہ پارا فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا نبی علیہ السلام دا خیال ہر مومن نو آیا ہے نبی علیہ السلام دا خیال تے بڑی دور دی بات ہے سنو نماز مصطفیٰ جاری ہے نبی علیہ السلام خود نماز پڑھ رہا ہے روایت صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے آپ دی نواسی آ گئی ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ کس دی بیٹی ہے ابو العاص دی بیٹی ہے امامہ کس دی بیٹی ہے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب دی بیٹی ہے جویں نواسے نبی پاک دے نبی پاک دے نماز اندر آ جان دے سن ایویں نواسی بھی آئی ہے اے یال حدیث دا انصاف دا پیغام سنو جے نواسیاں دا ذکر کر دیو نواسی دا بھی ذکر کرو جے نواسے ہو جنا حسنین کریمین آئین ہے میں انکار نہیں کردا وہ بھی حدیث توڑے سامنے پڑھدا ہاں لیکن نواسی دی عزت عظمت بھی غور کرو اے بھی نواسی رسول اللہ دی اے زینب دی بیٹی ہے او بیٹی ہے نبی علیہ السلام دی جدو دنیا تو گئیاں سن دے نبی علیہ السلام نے اپنی زینب بیٹی دے جناب فرمایا عورتانو ذرا میری بیٹی نو غسل دیو تے جدو غسل دے بیٹھو ادھر میں نے آواز دینا آواز دیتی کہ محبوب جی تواڈی بیٹی نو غسل دے دیتا گیا ہے فرمایا اے میری چادر ہے میری بیٹی نو کفن دے اندر میں محمدی چادر پہنا دو پیغمبر دی چادر کے جناب زینب دے کفن اندر ہے پھر زینب او خوش نصیب ہے یہ دا جنازہ میرے مصطفیٰ نے آپ پڑھایا ہے آپ سیدہ رقیہ دا بھی جنازہ نہیں پڑھا سکے سیدہ فاطمہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکے سیدہ ام کلثوم دا جنازہ بھی میرے مصطفیٰ نہیں پڑھا سکے زینب او آخر بیٹی ہے یہ دا جنازہ بھی میرے مصطفیٰ نے آپ پڑھایا ہے جنازہ پڑھاون تو بعد میرے محبوب قبر اندر بھی آپ اترے نے واماں تیری عظمت نو میں سلام پیش کراں نبی علیہ السلام لا دے پاک اندر اتارن واسطے خود قبر پاک اندر اترے نے پھر آپ قبر اترے نے تے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لگتے جگر نو اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے اور لادن رکھیا ہے لادن رکھے قبلے و رخ کر کے فرمایا ہے اکھاں چوں آنسو برس رہے ہیں آپ قبر اندر ہی نے تے فرماندے نے او میرے صحابہ اس میری بیٹی نو میرے واسطے بڑا دکھی کیتا گیا ہے اس میری بیٹی نو بڑے دکھ پہنچائے گئے نے اس میری بیٹی نو میرے واسطے بڑا آزمایا گیا ہے اے او میری بیٹی ہے جنہیں میرے واسطے ہجرت بھی کیتی ہے جنہیں میرے واسطے مارا بھی کھا دیا نے جنہیں میرے واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے جنہیں دکھ سکھ میرے واسطے برداشت کیتے نے میں بڑی محبت کرنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے چھوٹی جی بچی ہے نواسی ہے میرے پیغمبر دی جدو آپ دے کول آئیاں کھیل دیا وہاں محبوب تیری عزت اخلاق تو قربان جائی ہے آپ نے اپنی نواسی نو جدو ویکھی ہے قریب آ کے پیغمبر دے پیر نال چمٹ گئی ہے تے نبی علیہ السلام نواسی نو نیواں ہو کر کے اپنی نواسی نو چک
چک لیا ہے دو سینے نال لا لیا ہے تے نال نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں تے قرآن دی تلاوت بھی کیتی جا رہے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ میں سوال کرنا چاہنا جدوں سیدہ امامہ نو چکیا ہوئے گا خیال آیا یا نہیں آیا امامہ نا؟ یہ مطلب ہے پاک باز لوگاں دے خیال نال نماز باطل نہیں جے ہوندی۔ ویکھ لو امامہ دا خیال آیا ہے سینے مصطفیٰ نہ لگی ہے پھر نبی پاک رکوع تے جان لگے نے امامہ نو نال نیچے بٹھا دیتا ہے پھر سجدے اندر تشریف لے گئے نے پھر امامہ نیچے بٹھا دیتا ہے پھر دوجی رکعت واسطے کھڑے ہوئے نے امامہ نو نال چکی آئے نے خیال آیا ہے امامہ دا لیکن نماز میرے مصطفیٰ نے جاری رکھی ہے۔ نیک لوگاں نے خیال نال نماز باطل نہیں ہوندی جڑا آندا ہے نبی پاک دا خیال آ جائے نماز باطل ہو جاندی ہے۔ جے اہل حدیث دے وچوں کسے دا دعویٰ ہے وہ اہل حدیث تے اہل سنت نہیں ہو سکدا۔ ہر اہل حدیث دا عقیدہ ہے ہر مومن دا عقیدہ ہے ہر اہل حدیث دا عقیدہ ہے پاک باز لوگاں نے خیال دے نال نماز باطل نہیں جے ہوندی۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ رہے نے حالت سجدہ اندر نے جماعت ہو رہی ہے محبوب مصلی پاک دے جماعت کروا رہے نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آ گئے نے دونوں نواز حضور دے آپ دے اوپر چڑھ گئے نے۔ حدیث جامع ترمذی اندر ہے جدوں نبی علیہ السلام نے ویکھیا میرے اوپر حسن و حسین آ گئے نے خیال آیا ہوئے گا کہ کون آ گئے نے خیال آیا ہوئے گا نواز آ گئے نے تاں سجدے نو لمبا فرمایا ہے۔ خیال حسن نال نماز باطل نہیں ہوندی خیال حسین نال نماز باطل نہیں ہوندی خیال آل رسول نال نماز باطل نہیں ہوندی۔ جڑا آندا ہے کوئی کافر تے کہہ سکدا ہے مومن تے مسلمان نہیں جے کہہ سکدا۔ خیال آیا ہے قیام اندر خیال آیا ہے سورۃ فاتحہ پڑھیا ہے تے خیال آیا ہے پھر آگے بڑھی ہے جو امام نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے پھر خیال آیا ہے ہو سکتا ہے کدے امام اے بھی یاد پڑھ سکنا ہے انا آتیناک الکوثر پھر پیغمبر دا خیال آیا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کدے اے بھی یاد پڑھ سکتا ہے جناب والضحی واللیل اذا سجا پھر پیغمبر دا ذکر آیا ہے سورۃ قلم پڑھی ہے تو پیغمبر ذکر آیا ہے جناب سورت جناب کوئی بھی بلکہ میرا تے عقیدہ ہے سارا قرآن ہی میرے محمد سیرت بیان کرنا ہے جتوں بھی قرآن پڑھو گے خیال مصطفیٰ دا آئے گا پھر تشہد اندر بیٹھے تھے کی آندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات پھر خیال آیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر خیال آیا کدو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پھر خیال آیا ہے کدو جدو آدھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میں تے انج کیا کرنا کوئی لمحہ ہے اجیا نہیں جڑا مومن دا خیال پیغمبر تو خالی ہوئے روزہ رکھدا ہے تے جناب طریقہ پیغمبر دا ہے حج کردا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے طواف کردا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے زمزم دا پانی پیندا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے صفا مروہ دی سعی کردا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے جے کھانا کھاندا ہے سنت دے مطابق تے خیال مصطفیٰ دا ہے جے پانی پیندا ہے سنت دے مطابق خیال مصطفیٰ دا ہے خیر مصطفیٰ دی ہے طریقہ مصطفیٰ دا ہے انہاں دا خیال جاری ہے جے لباس پاندا ہے سنت دے مطابق خیال مصطفیٰ دا ہے جے دودھ پیندا ہے سنت دے مطابق تے خیال مصطفیٰ دا ہے آئینہ ویندا ہے کنگھی پھیردا ہے سرما لگاندا ہے پگڑی پہندا ہے جوتے پہندا ہے تے نبی پاک دی سنت سمجھ کے کم کرنا ہے نکاح کردا ہے خوشی ہے غمی ہے ہر حال دی اندر جو پیغمبر دی سنت نو اپنا لینا ہے کوئی مومن ایسا نہیں جے دا زندگی دا کوئی لمحہ میرے محمد تو خیال تو خالی ہوئے جے دا لمحہ پیغمبر دے خیال تو خالی ہو گئے جدوں تیرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت تو دا خیال ہی نہیں یہ مطلب ہے تو اس وقت مسلمان ہی نہیں جب تک تو مسلمان ہے تیرے دل تیرے وجود دے انگ انگ دے اندر رچی بسی محبت ہے تے صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تائی قرآن نے فرمایا ہے فرمایا ایوہ النبیو جیڑا ان سویرے آکے بعد نبی پاک نو نہیں من دے کی خیال ہے
مٹی چوک کے منہ تے پاس ہونا جڑا پھر بھی آکھے او دی ہدایت دی دعا ہو سو دی اللہ سارن ہدایت نصیب فرمات فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا اے میرے محبوب جی اسو تو نے شاہد بنائے شاہد بنائے شاہد بنائے کہنے لگے شاہد دا ترجمہ کرو میں کیا گواہ بنائے یعنی گواہ پھر کون ہوندے جڑا کول موجود ہوئے جڑا موقع موجود نہ ہوئے گواہ گواہ نہیں ہوندہ مانیے کہ شاہد مانا گواہ ہے تو گواہ دا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے لہذا مانا بنے گا اے معبود تن حاضر ناظر بنایا ہے میں کہ اللہ دے بندو مانا صحیح نہیں کہنے گا شاہد دا مانا کی ہے میں گواہ مانا ہے گواہ تے ہوندہ جڑا موقع تے موجود ہوئے میں کہ موقع تے موجود ہونا گواہ واسطے ضروری نہیں جڑے کہ میں کہ اس قرآن سچ ہے جڑے جی سچ ہے میں کہ نبی پاتے نازل ہویا ہے جڑے جی مگر تسی کول سو جانے نہیں تے میں کہ توان کنے کیا ہے کہ قرآن سچ ہے گواہی دو ادھا مطلب نسل دل نسل گواہی چل دی آ رہی ہے سکہ بندے دی گواہی تے گواہی ہو سکتی کیا دے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ تیرے سوا کوئی معبود ویکھے ہے گواہی کیوں ہے کہ مصطفیٰ نے دیتی اشہدو ان محمد الرسول اللہ چھے میں سمجھ نہیں آئی میں پتہ ہے مسئلہ مشکل ہے سمجھنا ہون تو سمجھانا بسان لفظان جدوں زلیخہ نے بلایا سی سیدنا یوسف نو بلایا سی نا با اندر آؤ او دے دل کی سی زلیخہ دے دل برائی دا تصور ہے سی بلایا تے یوسف علیہ السلام اندر گئے سن یا نہیں انہاں دے دل گناہ دا خیال سی پاک سن کیوں گئے چلو یہ تو کوئی مولوی حل کر سکتے اللہ دی قسم پیغمبر دے علم چھوئے نا کہ اندر جا کے بدبخت اے عورت گناہ دی دعوت دے گی پیغمبر اس جگہ تے چل کے جاندہ بھی نہیں یہ کیویں ہو سکتے ہیں پیغمبر دے علم جو ایک دعوت گناہ دے گی تو پیغمبر چل کے جائے پیغمبر تے گناہ تو پاک ہوں دے اندر گئے روٹین دے مطابق کہ غلام نے وقت گزار رہے نے کہ زلیخہ و جناب عزیز مصر دی بیوی ہے میں بلا رہی ہے اندر چلے گئے نے وہ کمرے بند کر دی گئی یوسف علیہ السلام جدو کمرے اندر چلے گئے اندر جا کے گناہ دی دعوت دے کے آندی ہے قالت حیت لک اے یوسف علیہ السلام ذرا میرے ول تکو ادھر آؤ جدو گناہ دے ارادہ اس نے ظاہر کیتا ہے جدو یوسف پیغمبر تے ظاہر ہویا ہے کہ اے تے گناہ دا ارادہ رکھ دیئے تے گناہ دی دعوت دین دیئے اگو یوسف نے کی فرما قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ میں اللہ دی پناہ اندر ہونا وہاں سننا در غور نہ سمجھنا جڑا میں پیغام دینا چاہنا ہے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ میں اس گناہ دے قریب جاواں اے نہیں ہو سکنا تے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دی پناہ اے نہیں فرمایا کہہ سکتے سن خبردار میں بڑا اچھی گدی دا مالک کا پھوک مار کے اڑا دیاں گا انج کہنا سی نا کی فرمایا قال معاذ اللہ اے اللہ جیتے تو نہ بچاویں تو میں اپنے وجود بھی مالک نہیں قال معاذ اللہ اللہ پناہ تیری ہے ملجو ماوا تو ہے پناہ تیری ہے اللہ تو بچا لے گناہ تو بچا لے اس گناہ تو بچا لے اللہ دی پناہ جدو اندر آئے نے اللہ پاک نے فرمایا یوسف جی اللہ جی ذرا پچھا نو دوڑو یا اللہ پیچھا تاں دوڑا جی کوئی دروازہ کھول کے آئی ہو دروازہ تو لاک کر دیا یہ دروازے تے بند نے فرمایا یوسف جنوں پکارے آئی ہو تالے آندہ محتاج نہیں
وہ چابیاں تالیاں دا محتاج نہیں، پچھا نو دوڑو۔ یوسف علیہ السلام پچھا نو دوڑن لگے، فرمایا اللہ دروازے بند نے، یہ سارے دروازے بند کر دیا۔ یہ فرمایا یوسف دوڑو تو صحیح نہ، دوڑے والے جناب دوڑے نے دروازے والے، ہر دروازے تے پہنچے نے دروازہ کھلیا ہویا پایا ہے، پہلے دروازے تے گئے کھلیا ہویا ہے، دوجے پہنچے دروازہ کھلیا ہے۔ عزیز مصر دی اس بی بی نے زلیخا نے، مائی زلیخا مائیے چپ کر گئے ہو، لگتا ہے تھوڑی کوئی تلق شلق تے کوئی نہیں ہے جناب، یہ مائیے چلو یہ ہو جی مائیاں تو اللہ محفوظ فرمایا۔ مولوی حجے بھی انہوں مائی آدھے آندھے بیچاری بڈھی آئی، پھر جوان ہوئی، پھر نکاح ہویا یوسف علیہ السلام، ایڈی گندی عورت دا نکاح یوسف علیہ السلام۔ بس جس قوم نے ہیر مائی نو من لیا زلیخا واسطے منن کیڑا مشکل ہے۔ اللہ ہو جی ماما پانچ سات تو اور نصیب کرے، سانو اللہ ہو جی گندی ماما تو بچا لے۔ اس زلیخا مائی نہیں جیڑا پہ اللہ دے پیغمبر واسطے برا ارادہ رکھے، اللہ دی قسم میں ہوتے دنیا بھی ملون ہوندے آخرت بھی ملون ہوندے۔ زلیخا پچھے تے دوڑی ہے یوسف دے، دوڑ دی جا کے پچھو ہاتھ مارے ہے یوسف، کرتا پھٹ گیا یوسف دا۔ جو کرتا پھٹیا نا تو یوسف علیہ السلام آخری دروازے دے پہنچے نے، دروازہ کھولے ہے، اگے عزیز مصر کھلوتا ہے، ویکھیا پھر آپ ذرا اندازہ کرو ود کی حالت ہونی سی۔ یوسف علیہ السلام پریشان، لیکن تھوڑا جا خیال آیا بھائی یہ جو بلانا لی سی لے جانا لی سی، ان کچھ نہ کچھ تے بولے گی، نہ کوئی کہے گی غلطی ہو گئی ہے یا جو ہے، وہ پتہ کی آندھی ہے اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جڑا تیری اہلیہ نال برائی دا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام آکے عاشق اتنا ہی پکا ہوندہ ہے، کہنے لگی یہ اندر کی آندھی سی، ان کی آندھی نے برائی دا ارادہ کی تے۔ عزیز مصر آندہ یوسف بڑا ناز نل بڑی محبت نل پالیا سی، کی تائی یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں ایک گناہ کیتا نہیں تے میں ارادہ بھی نہیں کیتا، اسے دا سارا پروگرام و منصوب ہے۔ وہ آندھی تسی من جان دے ہو نا میں کیڑی پاک باز خاتون اول سی نا، ملکہ اول خاتون اول صبا مشرف ملکہ اول سی کہنے لگی یہ ہو سکتا ہے تجھے میرے جدی پشتی جان دے ہو، میں تے توڑی نال وقت گزارے ہیں، میں بلا انج دی ہے ماں اسا کہ نہیں تو تے بڑی نیک ہے، یہ سارا یوسف دے قصور ہے۔ ہاں تے قرآن کی آندہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِيَا، اس گواہی دیتی جڑا اندر کول موجود نہیں سی، کی بنے ہیں شاہد، کون جڑا اندر کول سی نال، تیجا کوئی ویکھنا لہے سی۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِيَا، او دے گھرانے وچوں گواہی دین والا گواہی دین ہے تے کہندا اے عزیز مصر تقلید نہ کری، تحقیق کر لویں ویکھ لویں، ایویں پیچھے نہ لگ جائے، یہ ڈوب دے گی زنانیاں بڑے بڑے ڈوب دیا نے، تواڈے پورے حلقے نے ڈوبنا ہے انشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ توانو بچائے۔ چلو نراز نہ ہوئے کوئی بیٹھ ہویا تو ہمیتی، من پتہ ہے کہیں ہمیتی چہرے میں وین نہ پیا۔ کہنے لگی عزیز مصر اے دی بات نہ منی، تقلید نہ کری، کوئی تحقیق کر لئی، بغیر دلیل تے گل مننی تقلید ہوں دے پچھے نہ لگی، کوئی تحقیق کر لے، غور کر لے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِيَا، گواہی تے غور کر لے، دلیل تے غور کر لے۔ کہنے لگا دلیل تے ان کون دے وے؟ کہنے لگا دا کڑتا ویک یوسف دا اگوں پھٹے ہے تے زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، تے جے پچھو پھٹے ہے تے عقل نہ سوچ لے، تحقیق کر لے۔ یہ یوسف علیہ السلام دوڑے ہونگے پچھو نے ہاتھ پار کے جنہاں کرتا نو پھاڑے ہوئے گا، یوسف سچا ہے، جدوں قمیض نو ویکھیا تے پچھو پھٹی ہے۔ کہن لگا عزیز مصر اے یوسف گل نو جان دے، چھپا جا، پی جا، میری غیرت دا مسئلہ ہے، اے ہن تو اتھی بالکل کھٹ جا، پی جا، پتہ کسے نہ لگے۔ اس نے کہا تو معافی مانگ، غلطی میں لگ دے تیری ہے، یہ
یہ سارا بیڑا توں بوڑنا چاندی سے، یہ غلطی تیری ہے یوسف دی نہیں۔ یوسف تو اتنی گزارش میری مان لے، اگاں گال کوئی نہ کرے۔ انہیں کیا میں تے نہیں کردہ، انہوں سمجھال تو انہیں پتہ ہے پھر بیبیاں گال اگاں نہ کرن، میں تین دس دیاں اگاں کسے نہ دسی، انہیں دس دے شام نو انشاءاللہ پینڈ دے دوجے پاسے تک خبر ہوئی ہو رہی۔ وہ گال پھیل گئی۔ مصر دی عورتاں کہنے لگی ہیں زلیخا جے کوئی فریفتہ ہونا سی کسی اچھے خاندان تے ہوندی، اس تے ہوئی ہے کہن دی ہے تُساں ویکھیا جو نہیں یوسف، آؤ ویکھو، آندھی وکھا سانو۔ انہیں کہا میں دعوت تے بلانی ہے، پکانی ہے دعوت، تُسی آ جائے تے میں پھر تو یوسف وکھاوا۔ دعوت پکائی، فروٹ رکھے، بلا لے، ساریاں بہ گئی ہیں۔ یوسف چونکہ غلام سن، فرمایا یوسف آؤ ذرا تو گزرو، اے چیز ذرا رکھو، اندر جاؤ اس کمرے۔ یوسف اندر گیا نا، قرآن نقشہ کھینچے ہے، اس ویلے وہ ہاتھ چھریاں پھاڑ کے آجے خربوزے کٹنے لگی آسان، پھل کٹنے لگی آسان، ہاتھ چھریاں سان۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہتھاں دے چھریاں چلا بیٹھیاں، کٹ بیٹھیاں تے کیاں دن مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تے بشر ہے ہی نہیں، بے بشر نہیں، یہ نوری۔ تھوڑی ماما دا پرانا عقیدہ ہے مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں۔ یہ انہاں عورتوں دا عقیدہ ہے جڑی عاشق مزاج سن، عاشقاں دا شروع تو یہی گندہ عقیدہ آ رہے ما ہذا بشرا، یہ بشر ہے ہی نہیں۔ کتے یاد ہے اس وقت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپری اللہ دی قبر ترام تا فرمائے، فرمانے مولویوں توڑنا لو اے چنگیاں ساتھ بی بیا کیوں آندھی نے در نبی یوسف نو ویکھیا ہے تے سامنے ون پونے پھل پیسن، اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں، نبی نو ویندیاں گئیاں، کھانے بھول گئیاں، پھلانو بھول گئیاں، کھانے بھول گئیاں، اپنے ہتھانو کٹ بیٹھیاں۔ مولویو مصر دی عورتاں نے نبی نے ویکھیا کھانے بھول گئیاں، تو ساں کھانے میں تو کھانے ویکھے کل ساتھ میں چلی میں دے بھول گئے ہو کہ نانو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا، تو ساں کھانے دی وجہ تو پیغمبر نو بھول گئے ہو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں سنو اہل حدیث دا پیغام کل ساتھ میں چلی سوا پڑھان نال دنیا دے اندر فائدہ تے ساڑھا ہے نا کہ کل پڑھائیے تے کوئی چیز لبے گی، ساتواں دے ختم پڑھائیے تے کوئی چیز لبے گی، 10ویں دے ختم تے جائیے مولوی اہل حدیث سن دی کوئی چیز لبے گی، 40ویں دے ختم تے جائیے تے کوئی چیز لبے گی۔ اسا کیوں چھوڑے نہ ساریاں چیزانو، ساڑھا فیدہ سی دنیا اندر، اسا کیوں انکار کیتا ہے کہ نہیں لوگوں کل نہیں ساتواں نہیں چلی سوا نہیں، نہ کرو کل ساتواں چلی سوا، نہ کرو قرآن خانیاں، نہ کرو 11ویں دے ختم، اے نام کرو میلاد دے ختم، اے ساریاں چیزاں بدعات نے۔ کیوں اسا بدعات کیا ہے؟ ساڑھا تے دنیا اندر فیدہ سی، اسا ساپڑے فیدہ نے چھوڑ کے کس واسطے سارا کچھ قربان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم سن پیغمبر دا حوض کوثر نظر آ رہی ہے کہ ایسا نو کہ اعلان آئے سوکن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ اہل بدعت اج حوض کوثر دا جام نصیب نہیں ہوئے گا۔ اسا سارے کو چھوڑیا ایک کو جملے واسطے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہار ان شانئک هو الابتر۔ مصر دی عورتہ کی یاد ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اے نوری ہے بشر ہے ہی نہیں، نوری ہے اے بشر نہیں ہو سکتا، اے نہ سونا تو سمی سونے ان دی وجہ تو آندے ہو بشر نہیں، نوریوں کے سونا کمال نہیں، بشر ہو کہ محمد جا کوئی نہ ہوئے تے ہی تے کمال ہے۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، گنے گواہی دیتی ہے یوسف علیہ السلام دے حق جڑا کول موجود نہیں سی، وہ شاہد من آلیا، فرمایا گواہی دیتی ہے شاہد دا کول ہونا ضروری نہیں، یہ میں سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور حدیث پڑھنا ہوا، نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، ادھروں ایک یہودی جناب گھوڑا لے کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام گھوڑے نے ویکھیا تے پسند آ گیا ہے، آپ نے فرمایا گھوڑا ویچنا ہی، انہیں کیا ویچنا، کتنے پیسے، انہیں پیسے، جدو سودا طے ہو گیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے جا کے میں گھر مدینے دے آن، کہنے کوئی گال نہیں،
میں نال چلنا تسی میں پیسے دے دے تھوڑا جگہ ٹریا نا سودا تے ہو جان تو بعد اگو ایک اور بندہ ملیا یہودی نو کہنے لگا گھوڑا ویچنا ہی انہیں کیا جی ویچنا کنے انہیں کیا انہیں جنہیں دا ویچ چکا سی اس تو چند روپیے چند درم و دینار زیادہ لبن لگے وہ دیون لگا نا نبی علیہ السلام نے تو ہے تیرا میرا سودا نہیں ہویا کہنے لگا کدوں ہویا فرمایا ہونتے ہویا سی کہنے لگا اللہ کو پناہ میں کدوں ہویا سی ہویا ہی کوئی نہیں توڑا میرا سودا نہیں ہویا نبی پاک نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا کہنے لگا نہیں ہویا جے کوئی ہویا ہے تے گواہ لے آؤ جے توڑا میرا سودا تے ہویا کوئی گواہ پیش کرو نبی علیہ السلام فرمایا جدو تیرا تے میرا سودا اور ایک تو سے ایک میں سے میں گواہ کے تھو لے آؤں جو تیجا بندہ ہی نہیں کہنے لگا پھر تیجا بندہ نہیں گواہ نہیں تے سودا ہویا نہیں ہجے تقرار ہو رہا ہے ادھروں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آنگے فرما محبوب جی کی رولہ کی جگڑا ہے آپ نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ اے دن میرا سودا ہویا گوڑے دا تے اے ہون آندہ ہے مکر گیا ہے انہوں پیسے زیادہ لبن لگے نے مکر گیا ہے اے آندہ ہے جے سودا ہویا تے کوئی گواہ لیا خزیمہ بولے جے کوئی گواہی دے وے تے من جائے گا کہنے لگا ہاں من جائے گا خزیمہ فرمان لگے من اللہ دی قسم ہے میں وہ گواہی دینا وہاں کہ تیرا سودا محمد پاک نال ہو چکا ہے ادھر گواہی دیتی ہے کہنے جیڑا کول موجود نہیں سودے دے ویلے کول موجود نہیں گواہ ہے شاید بنے لیکن موقع تے موجود نہیں سودا جناب گواہی دیتی ہے گھوڑا نبی پاک دے کول آ گیا پیسے نبی پاک نے دے چھڑے نے جدو گھر پہنچے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ ادھے تو میں بولیا نہیں تو گواہی ٹھیک دیتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہنا بس تو دے کول نہیں سے تو گواہی کیسے دیتی جدو سودا ہویا تو کول موجود نہیں سے تو کیوں گواہی دیتی یا رسول اللہ 15ویں صدی بھی تے ہونی نا مولوی مننا نہیں اس بات میں گواہی دیتی ہے وہ موقع دا گواہ ہونا کوئی ضروری نہیں کیوں گواہی دی خزیمہ تو نے فرمان نے یا رسول اللہ یہ تے گھوڑے دا سودا ہے اصل تے بغیر ویکھے تواڈے فرمان تے جنت من لئی اصل تے تواڈے فرمان تے دوزخ نو جزاب قبر نو پل صراط نو من لئے جس رب نو ویکھیا نہیں توڑے فرمان تے اس نو بھی من لے دو فرشتے کندے آتے یا رسول اللہ اینج کر ہاتھ ماری کدے ٹکرائے بھی نہیں نظر بھی نہیں آئے منے ہے کیونکہ میرے محمد نے جو بیان کیتا ہے اساں توڑے فرمان تے بہت کچھ مان چکے گھوڑے دا سودا قسمہ ادھی کی حیثیت ہے